عائشہ جاؤ اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں باپ سے مشورہ کرو، یہ آیات نازل ہوئی ہیں، تم اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرنا چاہتی ہو یا تم مال مال متاع کو؟ معلومات تو کیا فوراً جواب دیا کہ حضرت عائشہ کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے اور حضور کے ہاں کیا مقام ہے. یا نساء النبی لستن کاحد احد من من النساء، اے واہ، نبی کی بیویوں، کہ واقع افک کیا ہے، کیوں پیش آیا اور اس کے محرکات کیا تھے اور اس کا پس منظر کیا تھا. مولانا یہ بات سیدھی سادی ہے. اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ علم کے کس درجے پر فائز تھی کہ آپ سے کیا یہ بات درست ہے کہ احادیث کا سب سے زیادہ ذخیرہ آپ سے منقول ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور حضور کی حیات طیبہ کے بعد بھی جی جب کبھی گھریلو زندگی کے بارے میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں جی سوال کرتے تھے تو حضرت عائشہ کے دروازے پہ جا کے دستک دیتے. اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کس عمر میں تھی جب آپ کا حضور کے ساتھ نکاح ہوا؟ کیا یہ بات درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما دیا تھا کہ عائشہ سے نکاح کریں؟ لیکن جب حضرت فاروق اعظم بھی شہادت کے بعد یہیں آ کر دفن ہو گئے تو پھر کہتی ہیں اللہ کی قسم ہے میں اس حجرے میں جب بھی داخل ہوئی ہوں تو پوری طرح اپنے آپ کو لپیٹ کے داخل ہوئی ہوں، کیونکہ حضرت فاروق اعظم ایک غیر محرم، واہ ٹھیک ہے، واہ ان سے حیاء من عمر واہ یہ لفظ ہے. واہ میں پھر کبھی بھی اس حجرے میں پورے لباس اور پوری چادر کے ساتھ اور اپنے آپ کو لپیٹے بغیر نہیں داخل ہوئی. حیاء من عمر یہ معیار ہے امت کی خواتین کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر. ناظرین اکرام، آج کی پوڈ کاسٹ جس شخصیت پہ ہو رہی ہے اس کو اماں کہا جاتا ہے. یہ وہ ماں ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا. یہ وہ اماں ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے حمیرہ کہا کرتے تھے. یہ وہ مومنوں کی ماں ہے جس کے لیے عمر دنیا میں بیٹھ کے ان کے لیے بات کرتے ہیں، اللہ آسمان سے قرآن بنا کر نبی پر نازل فرما دیتے ہیں. یہ وہ اماں ہے جو کائنات کی صدیقہ ہے. یہ وہ اماں ہے جس کے لیے اگر یوں کہا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اپنی ازواج میں سے سب سے زیادہ جس سے محبت تھی، یہ وہ ہماری اماں ہے. یہ مومنوں کی وہ ماں ہے جس کے بستر پر قرآن نازل ہوا. یہ وہ مومنوں کی یہ وہ ماں ہے جس کی گود میں نبی سوئے ہیں. تو ہم تذکرہ کریں گے اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، اور اس کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو کے اندر جس مہمان کو دعوت دی ہے وہ ہے آپ کے میرے محبوب شخصیت مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب دامت برکاتہم. تو آپ کو لے کے چلتا ہوں مولانا صاحب کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ جی، آپ نے اس نہائی اہم موضوع پر مجھے یہاں آنے کا حکم دیا، جی اور شکریہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس حکم کی تعمیل ہو رہی. جزاک اللہ. مولانا سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم، اور میں چاہتا ہوں کہ بغیر ادھر ادھر کی باتیں کیے، موضوع بہت مزیدار ہے تو موضوع کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کس عمر میں تھی جب آپ کا حضور کے ساتھ نکاح ہوا، اور پھر آپ کی رخصتی کس عمر میں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم سوال ہے، اور اس سوال کو چونکہ مختلف جگہ پہ زیر بحث لایا جاتا ہے، یہ زیر گردش رہتا ہے سوال. اور عجیب بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین سلام اللہ علیہا کی عمر کے بارے میں تو
تبادلہ خیال ہوتا ہے، جی گفتگو ہوتی ہے، زیر بحث لایا جاتا ہے، لیکن کوئی نہیں پوچھتا کہ جب سیدہ مریم کی شادی ہوئی ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ، اس وقت سیدہ مریم کی عمر کیا تھی؟ واہ کوئی یہ نہیں پوچھتا سیدہ مریم کا نکاح ہوا یوسف نجار کے ساتھ، یہی ہوں انجیلیں کہتی ہیں، وہ ہوں اس وقت بال بچے دار تھا، سفید ہوں بال تھے اس کے، ہوں تو کوئی نہیں پوچھتا کہ حضرت مریم کی اس وقت عمر کیا تھی۔ ہوں کوئی نہیں پوچھتا کہ جب سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ کی نواسی ہیں، وسلم نواسی ٹھیک ہے جی، سیدہ زینب کی وہ بیٹی ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں وہ زیر کفالت رہیں، کفالت رہی اور حضرت فاطمہ نے ہی آخری وقت میں جب آپ کے سانس اکھڑ رہے تھے جی تو حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ سرتاج میں تو جا رہی ہوں، تو یہ میری بھانجی ہے، میری بہن کی نشانی ہے، اس کو ایسے نہ چھوڑ دینا، میری خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں۔ واہ وہ ابھی بالغ ہوئی تھی، تو یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ کمال ہے سیدہ ام کلثوم کا جب نکاح ہوا ہے، سیدہ امامہ کا، ہاں، سیدہ امامہ امامہ کا جب نکاح ہوا ہے حضرت جی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اس ہاں جی وقت سیدہ امامہ کی عمر کیا تھی؟ کیا تھی نہ کوئی جواب دیتا ہے، ہوں اور جب ہم پوچھتے ہیں تو اس وقت سب کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رشتہ مانگا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیٹی ام کلثوم کا، جی جو سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہیں، جی وہ بھی پیغمبر دو عالم، جی تو جب اس وقت کیا عمر تھی حضرت ام کلثوم کی، جی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم، یہ تمام لوگ جو ہیں زیر بحث آتے ہیں، ہوں لیکن رشتوں میں یہ رشتہ کیوں زیر بحث نہیں آتا؟ جی حضرت فاروق اعظم نے رشتہ مانگا، پہلے حضرت علی المرتضیٰ نے اسی لیے ایک انکار کیا، یا کہہ لیں کہ اس پہ تفوضات کے اظہار کیا کہ ابھی وہ چھوٹی ہیں، جی تو حضرت فاروق اعظم نے یہی کہا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا تو ان کی عمر کیا تھی، ہوں اور جب امامہ کا نکاح ہوا تھا آپ کے ساتھ تو اس وقت ان کی عمر کیا ہوں تھی، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو پھر وہ برضا و رغبت جی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت فاروق اعظم سے کیا، یہ اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ چونکہ اعتراض کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے پر، شک اور اس اعتراض کی بنیاد جو ہے وہ عیسائیوں نے رکھی ہے، عیسائیوں نے رکھی بالکل اسی ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور آپ کی حیات طیبہ پر اور آپ کی معصومیت پر جو جی اعتراضات عیسائیوں نے اٹھائے ہیں، ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا۔ بہرحال یہ اپنی جگہ پہ مختلف موضوع ہے، لیکن میں یہ آپ سے مولانا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 سال تھی یا 16 سال تھی؟ رخصتی جب ہوئی ہے تو اس وقت جو ہے آپ کی عمر کیا نام ہے 18 سال تھی یا 8 سال تھی؟ یہ بحث ہے، اور دونوں نقطہ نگاہ موجود ہیں، ہمیں اس پہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سرور دو عالم نے انہیں نکاح میں قبول کیا ہے، جی ان کے والد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، جی تو یہ برضا و رغبت نکاح ہوئے ہیں، جی تو نکاح کے لیے جو عمر ہونی چاہیے وہ عمر تھی حضرت عائشہ کی، ہم بالکل اس پر بحث نہیں کرتے۔ شیخ ہم بحث نہیں، میرا ایک سوال ہے بڑا مزیدار سا میں سوال یہ ہے عرض کر جی میں اس پر دلائل بھی نہیں دیتا، میں جی اس کا رد بھی نہیں کرتا، جی میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر کی عمر اس جی وقت کیا تھی، کیا بات ہے ٹھیک ہے، کیا بات ٹھیک ہے، اور حضرت اسماء کس سال میں فوت ہوئی ہیں، حضرت جی عائشہ، جی میں اس پہ کوئی گفتگو نہیں کر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ہی غلط ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ پیغمبر دو عالم کی بیوی ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، اور امت کی ماں ہیں، جی تو ماؤں کے بارے میں یہ کہ کس عمر میں ان کے نکاح ہوئے اور وہ کیسے رخصتی ہوئی، جی کوئی بحث نہیں کرتا، جی ام المومنین ہی وہ خاتون رہ گئی ہیں کہ ان پر یہ گفتگو ہوتی ہے۔ میں رد کرتا ہوں اس پورے مزاج کو، جی اس پورے مزاج کو میں رد کرتا ہوں، اور میں اس پہ کوئی تفصیلی گفتگو کرنا مناسب بھی نہیں سمجھتا۔ کمال ہے جو عمر بھی تھی
حضرت ابو بکر صدیق نے برضا و رغبت پیغمبر دو عالم کے نکاح میں اپنی بیٹی کو دیا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کو اپنے نکاح میں قبول کیا ہے۔ واہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کی وفات کے بعد جی جو تحریک چلی ہے خاندان میں ہی، تو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد غمزدہ رہتے تھے، جی گھر کا نظام جو ہے وہ معطل تھا، جی تو یہی مشورہ ہوا کہ آپ نکاح کریں۔ تو کس سے نکاح کروں؟ تو کہنے والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ سودا ہیں، وہ بڑی عمر کی ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے، آپ کے دوست ابو بکر کی بیٹی عائشہ وہ بھی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ نہیں کہا کہ اس کی عمر کیا ہے، اس کی عمر چھوٹی ہے۔ جی حضرت ابو بکر نے بھی یہی نہیں کہا کہ جب رشتہ مانگا تو انہوں نے بھی نہیں کہا کہ ابھی چھوٹی ہے، تو یہاں ان کو چھوٹی اور بڑی کی بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو زیر بحث لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنا ہے، اور میں جی اس کو پوری طرح شرح صدر کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ اس پہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں ہونی جو عمر بھی تھی اللہ نے اسے قبول کیا، پیغمبر دو عالم نے قبول کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے نکاح میں دے دی۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ شیخ ایک سوال ہے اس کے اندر، وہ سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے میرا علم ناقص ہو سکتا ہے، میرے علم میں کمی ہو سکتی، میں چھوٹا ہوں، آپ کا تجربہ ہے، آپ کا علم ہے، کیا یہ بات درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما دیا تھا کہ عائشہ سے نکاح کریں؟ دیکھیں جی، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے جتنی خواتین کے ساتھ نکاح کیا ہے اپنے نکاح میں لایا ہوں، سبحان یا میں نے اپنی بیٹیوں کے نکاح جن جن کے ساتھ کیے ہیں وہ میں واہ، نے اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے نہیں، اللہ کے حکم سے کیے۔ کیا بات، پھر کیا یہ صرف ام المومنین کی بات ہی نہیں، ہاں جی سیدہ خدیجہ کبریٰ سے لے کر جی سیدہ میمونہ تک، یہ واہ جو 11 خواتین ہیں جنہیں ہم جی امہات المومنین مین کہتے کہا ہیں، ان میں سے ہر ایک ام المومنین پیغمبر دو عالم کے نکاح میں آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ پیغمبر تو ما ینطق عن الہوی ان کیا هو بات، الا وحی یوحی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا اب ہم بات کریں اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ علم کے کس درجے پر فائز تھی کہ آپ سے کیا یہ بات درست ہے کہ احادیث کا سب سے زیادہ ذخیرہ آپ سے منقول ہے؟ مولانا ایک بات تو یہ کہ یہ دعویٰ کرنا کہ سب سے زیادہ ذخیرہ جو ہے وہ حضرت عائشہ سے ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ جی البتہ گھریلو زندگی، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کی سب سے بڑی ترجمان جو ہیں وہ حضرت عائشہ ہیں، کیا بات ہے، اس لیے کہ باقی جو امہات المومنین ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایات جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ جی وہ وہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کے کہا کہ زملونی تو جی وہاں گئے، لیکن اس کے بعد جو ازواج مطہرات ہیں جو حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد 10 حضور کے نکاح میں آئیں، اور جب جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت 9 موجود تھے۔ جی ایک سیدہ زینب فوت ہو چکی تھیں، جی ایک حضرت خدیجہ فوت ہو چکی تھی۔ جی تو ان خواتین سے، امہات المومنین سے ذخیرہ احادیث زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ گہرا تعلق حضرت عائشہ سے تھا۔ یا تو گھریلو زندگی کی ترجمان سب سے زیادہ جو ہیں وہ حضرت عائشہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور حضور کی حیات طیبہ کے بعد بھی جی جب کبھی گھریلو زندگی کے بارے میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں جی سوال کرتے تھے تو حضرت عائشہ کے دروازے پہ جا کے دستک دیتے تھے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی، دیکھیں نا کہ یہ جو تراویح اور رات قیام اللیل کی جی بات ہے، یہ بھی پوچھنے والے نے حضرت عائشہ سے پوچھا، حضرت عائشہ سے پوچھا۔ کیف کان اچھا صلاۃ وہ رسول اللہ۔ وطروں والی حدیث بھی حضرت وہی عائشہ سے؟ جی، وہی جی نہیں، یہ جی ساری باتیں جو ہیں وہ حضرت عائشہ سے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ایک تو وہ ذہین تھیں، وہ فہم و فراست کی کیا مالک تھیں، بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے پناہ حافظہ دیا تھا، وہ حضور کی ایک ایک بات کو نوٹ کرتی تھیں اور سبحان اپنے اللہ، دل پر اس کو لکھ لیتی تھیں۔ تو اس وجہ سے سب صحابہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ تمام خواتین امہات المومنین کے مقابلے میں حضرت عائشہ ہی حضور کی زندگی کی زیادہ ترجمان ہو سکتی ہیں۔ اس لیے احادیث کتنی ہیں یہ تو موجود ہے، جی دیکھیں
مسند موجود ہے، مسند عائشہ موجود ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اور قرآن مجید کی آیات ہیں، تفسیر ام المومنین سیدہ عائشہ موجود ہے، تو وہ تفسیر وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے، حضرت عائشہ نے انہیں محفوظ کر لیا، انہوں نے بیان کیا، تو اس پہ تو ذخیرہ احادیث موجود ہے، جی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ رضی تعالی اللہ عنہا کا رتبہ اور مرتبہ مقام پیغمبر کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں کیا تھا، ایک۔ سبحان اور اللہ، دوسری یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وفات تک جو زندگی کا سلسلہ ہے، جی وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، بالکل اسوہ ہے، اور اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں امہات المومنین میں سے خدیجۃ الکبریٰ کے بعد سب سے زیادہ مقدس اور سب سے زیادہ عزیز تھی۔ سبحان اللہ۔ ان دونوں سوالوں کی طرف میں چلوں گا، لیکن تھوڑا سا سوال اگر ہم واقعہ افق پر کر لیں تو کیسا رہے گا کہ واقعہ افق کیا ہے، کیوں پیش آیا، اور اس کے محرکات کیا تھے، اور اس کا پس منظر کیا تھا؟ مولانا یہ بات سیدھی سادی ہے، جی ایک ہے واقعہ افق کا پس منظر، جی اس کے محرکات، جیسے جی آپ نے ارشاد فرمایا۔ جی محرکات تو یہ ہیں کہ پیغمبر دو عالم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، تو یہاں یہود کا بہت بڑا حلقہ موجود دو تھا، بڑے قبیلے تھے، بہت بڑے قبیلے یہود تھے، جی انہوں نے منافقت اختیار کی، جی ٹھیک ہے، لیکن وہ مسلسل پیغمبر دو عالم کو اذیت دینے کے جی لیے جی کار فرما ان کا کام چلتا رہا ہے۔ کبھی یہ کیا کہ آپ بیٹھے ہیں، اوپر سے پتھر گرانا چاہا، آپ کو شہید کرنا، اسے اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ جی ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا، ان کو تکلیف میں مبتلا کرنا، یہ منافقین اور ان کے پیچھے یہود کے کہنے پر، وہی یہودی جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے، کہتے تھے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ انہی یہودیوں کے کہنے پر اب یہ سارے سلسلے کر رہے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ سب سے بڑی اذیت، اور تو کچھ نہیں تھا حضور کے کردار پر، حضور کی صبح و شام سب کے سامنے تھی اور کوئی اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن اور کوئی حربہ نہیں تھا حضور کی گھریلو زندگی اور عام جو زندگی ہے اس میں ایک ہلچل مچانے کا، ذہنی طور پر جی آپ کو اذیت دینے کا اور کوئی نہیں تھا۔ اس کے نتیجے میں یہ ایک منصوبہ بنایا گیا اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی۔ یہ واقعہ افق تہمت ہے۔ جی اور دیکھیں، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1 مہینہ تک مضطرب رہے، بالکل ایسے سارا خاندان مضطرب رہا، حضرت ابو بکر صدیق کا سارا خاندان مضطرب رہا، اور اسی دوران حضرت عائشہ گھر بھی چلی گئی۔ یہ سب باتیں سیرت میں موجود ہیں۔ جی اصل بات یہ ہے کہ کیا جب قرآن مجید نازل ہو گیا، سبحان اللہ، سورہ نور میں 18 آیات ایک تسلسل کے ساتھ سبحان اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براعت پر، جی اور نہ صرف یہ کہ حضرت عائشہ کی براعت پر، بلکہ ڈانٹ ڈپٹ کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہودیوں کو نہیں، منافقین کو نہیں، ان لوگوں کو جو اس سلسلے میں تذبذب کا شکار ہو گئے تھے۔ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم، یہ ڈانٹ ہے، یہ ڈانٹ ہے۔ تنبیہ ہے۔ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک، تم نے اس وقت یہ بات سنتے ہی کیوں نہیں کہا؟ یہ کن کو کہا ہے؟ یہ باقی سب لوگوں کو کہا۔ لولا اذ سمعتم، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میزان پیدا کر دی، اور میزان یہ پیدا کر دی کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا جو تعلق ہے خاوند بیوی کا، اس سب کے لیے گویا اللہ تبارک و تعالی نے ایک میزان قائم کر دی۔ سبحان اللہ، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ میرا کہنا اس پورے تناظر میں یہ ہے، پس منظر بھی ہے، محرکات بھی ہیں،
اور وہ بغلیں بجا رہے تھے منافقین کہ دیکھو جی اب کیا ہو گیا جی، اب یہ کیا ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کی جو خوشی تھی اس کو خاک میں ملا دیا. ان کے منہ پہ ایسا تھپڑ مارا اور ایسا مسکت کہ قرآن مجید کی آیات نازل کر دی. اور یہ قرآن مجید کی آیات جو ہیں اب قیامت تک امت کا سرمایہ ہے. میں اس سلسلے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے کہ ان آیات کے نازل ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اس تہمت کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس اللہ کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس اللہ لیے کہ قرآن مجید نے براعت ظاہر کر دی. اب اس کے بعد یہ دیکھیں جی ہو رہا ہے، عیسائی اپنی جگہ لگے ہوئے ہیں، بالکل یہودی اپنی جگہ پہ لگے ہوئے، لیکن یہود اور نصارہ کا جو چربہ ہے یہاں ہمارے یہاں، وہ جو منافقین کا ایک پورا قافلہ اور قبیلہ ہے کہ جن کے آباء و اجداد نے یہ الزام گھڑا تھا، ہم، انہی کی ذریت جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے پر زیر بحث لاتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میزان قائم کر دی ہے کہ اگر پیغمبر طیب ہیں تو پھر ان کی ازواج مطہرات بھی طیبات ہیں. تو یہ بات ہے سبحان اللہ، یہ بات فیصلہ کن ہے. فیصلہ کن ہے. اور طیبات نہ صرف طیبات ہیں بلکہ جو یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سورہ الاحزاب میں، اور آپ سب کے علم میں ہے جی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، البیت اس کا معنی بڑا واضح ہے. وہ یہ ہے کہ جس طرح نبی معصوم ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا پہرا ہوتا ہے کہ گناہ نبی کے قریب نہیں آ سکتا، بے شک ایسے اسی طرح ازواج مطہرات انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے فیصلہ کیا ہے. یہ یریدو کا معنی ارادہ کرنا نہیں، جی اللہ کا ارادہ فعال لما یرید ہے. جی اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ نے حکم جاری کر دیا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اے اہل بیت، کیا ہے؟ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، تم سے رجس کو دور رکھا جائے گا، واہ واہ رجس تمہارے قریب نہیں آ سکے گا. واہ واہ وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہارے خیالات، تمہارے جذبات، تمہاری سوچ، تمہارے سارے معاملات، تمہاری زندگی، تمہارا لباس، ہر چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ یطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. اس کے بعد بھی اگر کوئی بدبخت جو ہے وہ خواہ وہ عیسائیت کے کہنے پر وہ کر رہا ہو، یہودیوں کے کہنے پہ کر رہا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے عموماً کسی کے بارے میں یا خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی منفی گفتگو کرتا ہے جو ان کے شان سے گری ہوئی ہے، تو یہ اپنے گھر کی بات کر رہا ہے، آہ یہ کیا اپنے بات، گھر کی بات کر رہا ہے. کیا بات، ٹھیک ہے جی. کیا بات. اور بات ایک اور میں عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ دیکھ لیں، میزان دیکھ لیں، واہ حضور نے فرمایا تھا کہ جو آدمی کسی معصوم پر یا کسی معصومہ پر تہمت رکھتا ہے، ہم، تہمت تو جھوٹی ہوتی ہے نا، جی 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 تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے، اس کے گھر کو، اس کے خاندان کو اسی جو ہے وہ گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں. آیا آیا استغفر. سیدہ مریم پر تہمت رکھی یہودیوں نے، ہم، آپ دیکھ لیں کہ یہودی اور عیسائی آج تک جو ہے وہ کس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں. اللہ اکبر. ماں بیٹی کا کوئی امتیاز نہیں ہے. اسی اللہ. طرح جو لوگ منافقین میں سے ہیں اور اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، جی. لیکن ان منافقین، رئیس المنافقین جو تھا، اس کے کہنے پر اور اس کے مزاج کے مطابق جی امہات المومنین پر گفتگو کرتے ہیں، تو آپ ان کے خاندانوں کو دیکھ لیں کہ وہ کس طرح اسی گناہ میں مبتلا ہے. جو ایک معصومہ پر تہمت رکھی تھی اور آج بھی اس تہمت کو وہ دہراتے چلے جا رہے ہیں، ان کے اپنے خاندان جو ہے وہ اس میں ڈوب گئے ہیں، اور اس طرح ڈوب گئے ہیں کہ اب وہ اس سے نکل بھی نہیں سکتے. جی. اچھا شیخ مجھے ایک بات بتائیے گا، یہ جس سفر کے اندر واقعہ عفق کا معاملہ ہوا، تہمت لگی، کیا اسی سفر میں یا مختلف سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی وجہ سے جو تیمم کا اللہ پاک کی طرف سے حکم نازل ہوا، تو وہ اسی سفر کا حصہ ہے یا کسی اور سفر نہیں، کا یہ حصہ؟ دوسرا سفر ہے. جی اس کا ذرا دوسرا تیمم سفر، کا تھوڑا سا ہاں، ذکر کر دیں. تیمم تو یہ ہے کہ دیکھیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں جو کچھ بھی نازل ہوا ہے
یہ نازل تو ہوا ہے اس کو ہم شان نزول کہتے ہیں، جی لیکن یہ تو ازلوں سے طے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے قرآن مجید جو ہے وہ جاری کر کے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا تھا۔ تو یہ جو شان نزول ہوتا ہے، یہ شان نزول تو ہوتا ہے صرف امت کو سمجھانے کے لیے کہ ایسا ہو گیا ہے، جی ورنہ یہ قانون ہے کہ جس وقت آپ کو پانی نہ ملے اور آپ جو ہے طہارت کی ضرورت محسوس کرتے ہوں تو وہ آپ تیمم کریں۔ لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا ہے، وہ یقیناً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے پیش آیا، جی تو کیا کہا صحابہ کرام نے کہ اے صدیق، اے ابو بکر، تمہارے خاندان کے پہلے بھی احسانات ہم نہیں کیا چکا سکتے، لیکن آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا آسانی پیدا کر دی، اور یہ بھی تمہارے خاندان کی برکت سے ہوئی۔ اللہ اکبر بہرحال یہ تو اللہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ طے ہے، جی سیرت میں آ گیا ہے، احادیث میں آ گیا ہے، قرآن مجید میں آ گیا ہے۔ اب جس کو قرآن پر اعتماد نہیں ہے وہ اس پہ بحث کرتا رہے، جی جس کو احادیث رسول پہ اعتماد نہیں ہے اس پہ وہ بحث کرتا رہے، اور جو سیرت پہ جس کو اعتماد نہیں ہے وہ بحث کرتا رہے۔ ہم اس پہ گفتگو کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، اس لیے کہ یہ تو معاملات ہی بہت اونچے ہیں۔ کیا بات۔ اچھا شیخ، اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو آپ نے سوال دو چھوڑے تھے، اسی سوال کو ہم لے لیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ حضرت عائشہ کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے اور حضور کے ہاں کیا مقام ہے؟ مولانا یہ بات ساری جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صرف حضرت عائشہ کے بارے میں ہی نہیں، تمام امہات المومنین کے بارے میں ایک بات کہہ دی، اور حضرت عائشہ بھی اسی میں شامل ہے شامل ہے۔ کہ یا نساء النبی لستن کاحد احد من من النساء، اے واہ، نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔ عام عورتیں دنیا جہان کی، ایک ہے شخصی طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، حضور نے حضرت خدیجہ کی کا مقام بیان فرمایا ہے، جی 4 خواتین کا ذکر فرمایا ہے، جی 2 خواتین کا ذکر فرمایا ہے، جی یہ باتیں احادیث میں موجود ہیں۔ بالکل جو احادیث نہیں مانتے ان کی بات اور ہے، ورنہ احادیث میں موجود ہے۔ حضرت مریم کا ذکر کیا، حضرت خدیجہ کا ذکر کیا، حضرت فاطمہ کا ذکر کیا، حضرت عائشہ کا ذکر کیا، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی جی ان کا ذکر کیا، اور یہ ساری باتیں موجود ہیں احادیث جی میں۔ جی جی ٹھیک ہے جی۔ اور جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر حضرت عائشہ کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات تخییر نازل کی ہیں، سبحان اللہ اختیار دینے والی بات، سبحان اللہ۔ یہ سورہ الاحزاب ہے، یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے، آخری زمانے کی ہے، 21ویں پارے کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے۔ جی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن اللہ ورسولہ ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا جمیل وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ آپ ان 2 آیات کی تفسیر پڑھ لیں، کیا عجیب بات ہے۔ اس میں حضرت عائشہ کا مقام کیا نکلتا ہے۔ آیات تخیر تو سب کے لیے تھیں، جی ماحول ایسا بن گیا تھا، مال غنیمت آ رہے تھے، فراوانی ہو گئی تھی، اور مدینہ طیبہ کے ہر گھر میں ایک خوشحالی سی تھی، جی تو ازواج مطہرات کا بھی جی چاہتا تھا کہ اب اچھا لباس پہنے اپنے پیغمبر دو عالم اپنے خامد کے لیے، ہم اچھا کھانا پینا، یہ جی جیسے ہر دور جی میں جی جی ہر دور عورت کی فطرت ہوتی ہے۔ جی جی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے بھی جو روزینہ ہے اس میں کچھ اضافہ کر دیا جائے تاکہ ہمارے، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ آیات یہ تھیں کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، قل لازواجک، واہ اپنی ازواج سے یہ کہہ دو کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، واہ اگر تم دنیا کی زندگی کو اور اس کی زینت کو پسند کرتی ہو، زیادہ اس کی طرف تمہاری توجہ ہے، تو فتعالینا امتعکن واسرحکن سبحان سراحا اللہ جمیلا، سبحان آؤ مجھے کہہ دو، میں امتعکن واسرحکن، میں تمہیں مال و متاع بھی دیتا ہوں اور پھر تمہیں میں چھوڑ دیتا ہوں، سرحکن سراحا جمیلا، ایک خوبصورت طریقے سے میں تمہیں اپنے سے الگ کر دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پسند کرتی ہو، اس کی طرف تمہارا رجوع زیادہ ہے کہ دنیا ملے نہ ملے،
اللہ مل جائے، اللہ کا رسول مل جائے. دیکھیں نا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ رضی نے اللہ یہی تعالیٰ کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں جی، تو مجھے آپ الگ نہ کریں، میں الگ آپ کی نہ کریں. زوجیت میں رہنا چاہتی ہوں. حالانکہ حضور جی ہاں، مسئلہ طلاق حل کچھ ملے نہ ملے، بس میں یہاں پڑی رہوں گی. میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس طرح اٹھنا چاہتی ہوں کہ میری نسبت آپ کے ساتھ قائم رہے. سبحان تو یہ ازواج مطہرات کا مزاج تھا. اس مزاج میں جب یہ آیات تخیر کی نازل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ بھئی یہ آیات نازل ہوئیں، اور سب سے پہلے حضرت عائشہ سے کہا، کیونکہ حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق زیادہ تھا. وہ ہمیشہ ذکر فرمایا کرتے تھے کہ میرے اللہ، میں سب کے ساتھ جو ہے وہ توازن رکھتا ہوں، انصاف کرتا ہوں، لیکن دل کا معاملہ میرا جو ہے وہ میرے بس میں نہیں ہے. اگر عائشہ کی طرف میرا دل کا معاملہ زیادہ رجوع رکھتا ہے اور دل میں محبت زیادہ ہے تو یا اللہ اس پہ تو مجھے تو یہ تو بات موجود ہے نا جی، سب کو معلوم. جی، تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ہی کہا کہ عائشہ جاؤ اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں باپ سے مشورہ کرو، یہ آیات نازل ہوئی ہیں، تم اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرنا چاہتی ہو یا تم مال متاع کو. معلوم تھا. تو کیا فوراً جواب دیا ہے حضرت اللہ عائشہ، یا رسول اللہ کیا میں آپ کے بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی؟ سبحان اللہ. کیا میں آپ کے بارے میں اپنے ماں باپ کے پاس جاؤں اور ان سے مشورہ کروں؟ میں کسی سے مشورہ نہیں کرتی. میرا فیصلہ یہ ہے کہ دنیا ملے نہ ملے، میں محمد کی زوجیت میں رہنا یہ سب سے زیادہ پسند کرتا. سبحان تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے اور ان کی ذہانت ہے. اور پھر جب حضرت عائشہ نے یہ بات کہہ دی تو پھر سب ازواج مطہرات نے ان کے نقش قدم پہ چل کے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اچھا لباس نہیں چاہیے، اچھا کھانا نہیں چاہیے، اچھا گھر نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ کیا ہے سبحان اور اللہ. ازواج مطہرات کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شیخ کمال بات ہے. اب ہم چلتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کا آپ حضرت اماں عائشہ کی وفات تک کا جو حصہ ہے یہ آپ نے کیسے گزارا اور کیا کیا واقعات رونما ہوئے جن کا آپ نے سامنا کیا اور آپ نے امت کو راستہ دکھایا. جی مولانا، بات یہ ہے کہ ایک بات تو طے تھی نا جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ازواج مطہرات کو معیار بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی، بس یہ جو ہو گئیں ان کے بعد کوئی عورت آپ کے نکاح میں نہیں آئے گی. واہ. وہ جو پہلے بات ہم کر رہے تھے جی جی. یہ اس کی دلیل ہے. اسی سورہ الاحزاب میں کہا کہ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، اب آپ ان کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے، واہ کوئی اور خاتون اپنے نکاح میں لا بھی نہیں سکتے. واہ ٹھیک ہے، واہ. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگر اور خواتین جو ہیں ان کا حسن آپ کو بہت بھی عجیب لگے تب بھی یہ جو آ گئیں بس یہ آ گئیں، بس آ گئی. یہ ہماری کمال. طرف سے طے تھی. واہ. نہ اور کسی خاتون کو آپ اپنے نکاح میں لا سکتے ہیں، نہ ان میں سے کسی کو تبدیل کر سکتے ہیں. گویا کہ یہ تو وہ دلیل ہوگی نا کہ میری طرف سے یہ طے یہ تھی. سب سے ٹھیک ہے. کیا بات. ولا انت اچھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن. دوسری بات یہ کہہ دی امت کو کہ نبی کے بعد نبی کی بیویاں عام حالات میں قانون شریعت کا یہ ہے کہ بیوہ کو نکاح کے لیے کہا جاتا ہے. جی. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. محمد کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اور جس طرح اپنی سگی ماں جس کی کوکھ سے، جس کے رحم سے کوئی بندہ جنم لیتا ہے، اس کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا، محمد کی بیویاں بھی اسی درجے میں ہیں، واہ. بلکہ اس سے بھی کہیں اونچی ہیں. سبحان اللہ. ایک بات تو یہ ہے نا جی کہ ایک ہماری وہ ماں ہے، اس کے بارے میں ہم یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ماں ہے بھی کہ نہیں. ہو سکتا ہے جنم دیا ہو، ماں مر گئی ہو، کسی اور نے پالا ہو، ساری زندگی بچہ اسی کو اپنی ماں سمجھتا ہے، جی. اس پر کوئی. لیکن ازواج مطہرات وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نص قطعی ہے، سبحان نص قطعی ہے، وہ یہ ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ایک جی. وازواجہ امہاتہم، سبحان وہ اللہ. نص قطعی. تو نص قطعی کے بعد یہ فرما دیا کہ بھئی بات ختم ہے. واہ. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
ان میں سے کسی خاتون، کسی زوجہ محترمہ، کسی ام المؤمنین کے بارے میں کسی شخص کا یہ سوچنا کہ میں ان کو اپنے نکاح میں لے آؤں گا، یہ ایک ایسی گستاخی اور ایسی شرنگیزی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پابندی لگا دی۔ بالکل مولانا یہ بات اپنی جگہ پہ حضرت باقی جہاں تک تعلق ہے آپ کی زندگی کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو کیا غم تھا، کیا تکلیف تھی، حضور کا اس دنیا سے رخصت ہونا، ازواج مطہرات نے اسے کیسے محسوس کیا، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ نے اس کیسے کیونکہ باقی تینوں بیٹیاں، یہ بھی ایک کہنے والے کہتے ہیں جی کہ باقیوں کے ذکر نہیں ہوتا کہ حضور کی جی وفات کے بعد انہوں نے کوئی غم محسوس کیا ہو، جی بھئی وہ تینوں بیٹیاں تو پہلے فوت ہو چکے، پہلے فوت ہو چکے سیدہ فاطمہ ہی تھیں، جی ٹھیک ہے نا؟ تو سیدہ فاطمہ نے جس طرح غم محسوس کیا ہے اپنے بابا کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا، یہ تو سب کو ہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ ہے، جسے ہم حجرہ عائشہ کہتے ہیں، جہاں پیغمبر دو عالم دفن ہیں، دفن ہے ایک تو معیار قائم کر دیا امت کی ماؤں کے لیے۔ سبحان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ کنت ادخلو، میں اپنے گھر میں، اپنے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری آرام گاہ کے پاس داخل ہوتی تھی، اور میں کہتی تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو بکر دفن ہو گئے، تب بھی میں یہ کہتی کہ ایک میرے خاوند ہیں یہاں دفن، ایک میرے باپ یہاں دفن ہے، لہٰذا مجھے کوئی بہت بڑا پردہ کر کے اور بہت بڑی چادر لے کر یہاں داخل ہونے کے بعد پردہ ہے، ضرورت نہیں ہے اہتمام کرنے کی۔ لیکن جب حضرت فاروق اعظم بھی شہادت کے بعد یہیں آ کر دفن ہو گئے تو پھر کہتی ہیں اللہ کی قسم ہے میں اس حجرے میں جب بھی داخل ہوئی ہوں تو پوری طرح اپنے آپ کو لپیٹ کے داخل ہوئی ہوں، کیونکہ حضرت فاروق اعظم ایک غیر محرم، واہ ٹھیک ہے، واہ ان سے حیاء من عمر، واہ یہ واہ لفظ ہیں، واہ میں پھر کبھی بھی اس حجرے میں پورے لباس اور پوری چادر کے ساتھ اور اپنے آپ کو لپیٹے بغیر نہیں داخل ہوئی۔ حیاء من عمر، یہ معیار ہے امت کی خواتین کے لیے، اس جی سے بڑا معیار کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر سے بھی حیا کی ہے۔ واہ باقی اس پہ بہت سے مسائل نکل سکتے ہیں کہ وہ جو قبروں میں ہیں وہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ، میں اس پہ نہیں گفتگو کرتا، ٹھیک ہے جی؟ وہ تو موضوع اور طرف وہ چلا موضوع جائے ہے نہیں، وہ موضوع بھی ہمارا جی نہیں ہے، جی ہمارا موضوع تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ نمونہ ہیں امت کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے بے لیے، شک اور وہ نمونہ یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ نے قبر سے، حضرت فاروق اعظم کی قبر سے بھی حیا کی ہے، حیا کی ہے تو پھر امت کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو غیر محرم لوگوں سے حیا کرنی چاہیے۔ قبرستان میں جانے کے مسائل اپنی جگہ پہ، بازاروں میں جانے کے مسائل اپنی اپنی جگہ جگہ پہ، حضرت عائشہ کا کردار امت کی خواتین کے لیے نمونہ۔ جی شیخ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئی تھی یا تبھی وفات ہوئی تھی، یا ان کی وفات کا واقعہ کیا ہے؟ کیا جب ان کی وفات ہوئی تو کون تھا ان کے پاس؟ دیکھیں جی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات طبی وفات ہے، جی عمر بھی، غم بھی، غم کوئی تھوڑے غم تو نہیں تھے نا جی۔ جی پھر یہ ہے کہ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، شہادت کے اور اس کے بعد ایک بڑی جنگ ہوئی، جنگ جی جمل جس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں۔ یہ طبی بات ہے، جی فطری بات ہے کہ جب اتنے غم کے حالات اور واقعات سے بندہ گزرتا ہے تو وہ ایک ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ کیفیت وہ صحت کی اور وہ نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تو بالکل طبی وفات ہے، جی اور ان کی وفات کے بعد ان کی تدفین جو ہے وہ بھی طبی طور پر ہے، امت نے غم جی محسوس کیا ہے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ 17 رمضان المبارک ہی آپ کی وفات؟ دیکھیں جی، میں تاریخوں کا تو ویسے ہی میں قائل نہیں ہوں، اچھا میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں جی کہ تاریخوں کا تو میں ویسے ہی قائل نہیں ہوں، لیکن مشہور تاریخ یہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 17 رمضان کو ہوئی ہے۔ سبحان میں بحیثیت دیوبندی مکتب فکر یا جی اہل السنت والجماعت، جی میں یوم منانے کا تو قائل ہی نہیں ہوں، اسے بالکل یاد رکھنے کے بھی قائل نہیں ہوں۔ حضور جی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تاریخ ولادت کا کبھی تذکرہ نہیں کیا کہ میں فلاں، یہ کہا کہ میری ولادت سوموار کو ہوئی تھی۔ جی تاریخ کیا تھی؟
اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ 9 کو ہی، 10 کو ہی، 12 کو ہی، اس لیے کہ یہ امت مسلمہ کا کام ہی نہیں ہے۔ جی امت جو ہے یہ ماہ و سال کی پابند نہیں ہے کہ مہینہ کیا تھا، سال کیا جی تھا۔ یہاں تو کردار ہے، سیرت ہے، نقش قدم ہے، عزت ہے، اور اس کا جو ہے وہ رتبہ مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا شیخ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے امت کی خواتین کے لیے کوئی ایسا سبق آموز واقعہ یا ایسا سبق آموز نصیحت آج کی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے جو ان کے لیے انتہائی مفید ہو؟ ویسے تو دو باتیں میں نے اخذ کی ہیں، ایک وہ کہ جب آپ نے فرمایا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یا اللہ کے نبی کو اور اس کی زندگی کو چن لو یا پھر مال و متاع کو چن لو، تو حضرت اما عائشہ نے فوراً امت کی ان ماؤں کے لیے مشعل راہ بنتے ہوئے یہ فوراً اسی وقت اختیار یہ کیا کہ میں تو اپنے خاوند کی میت میں رہنا چاہتی ہوں۔ تو آج بھی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ سبق ہے کہ جب بھی کبھی آپ کو اپنے خاوند کے بارے میں کوئی بات کرنی پڑے تو فوراً خاوند کا ساتھ دیں، تاکہ وہ آپ کا جو ہے وہ سایہ بنے، آپ کا ہم سفر بنے، آپ کی زندگی کو آگے لے کر چلے، آپ کا محافظ بنے۔ دوسرا آپ نے جو یہ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب قبر مبارک بن گئی حجرہ اما عائشہ کے اندر، تو پھر آپ پردہ کر کے یعنی کہ بڑی چادر لے کر آپ آتی اور آپ قبر سے بھی حیا کرتی، اور آپ نے یہ آج کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ سبق چھوڑا۔ وہ قبرستان کے مسائل وہ الگ ہیں، لیکن امت کے لیے، امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ سبق چھوڑا کہ اگر عائشہ جیسی متقیہ، عائشہ جیسی پرہیزگاری، عائشہ جیسی خاتون جس کے لیے قرآن کا نزول ہونا، اگر وہ یہ عمل کر رہی ہے تو آج کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ عمل کرنا کیوں ممکن نہیں ہے؟ کہ انہوں نے اگر قبر سے بھی حیا کی ہے تو ہمیں غیر محرم سے کس حد تک حیا کرنی چاہیے جو زندہ ہیں ہمارے ہاں۔ تو یہ تو دو سبق مل گئے، کوئی ایسا سبق آموز بات، کوئی نصیحت جو حضرت اما عائشہ نے امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کی ہو، جو آج کی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، ہماری سامعات کے لیے بڑی بہترین ہو؟ ہاں، میں اس سلسلے میں جی ایک بات کہنا چاہوں گا مولانا، وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار اس اعتبار سے کہ آپ نے اپنے علم کے دروازے کھلے رکھے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی کسی مسئلے میں ہمیں مشکل پیش آتی، اس کا حل ہمارے سامنے نہ آتا، تو ہم حضرت عائشہ سے رجوع کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ نے اس علم کو محفوظ رکھا، جی اور پھر اس علم کو محفوظ رکھنے کے بعد امت کے لیے اس کا دروازہ کھولے رکھا۔ جی آج بھی سب سے بڑی جو بات ہے جو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ ہے کہ وہ قرآن مجید، حدیث رسول، سیرت نبوی کا علم حاصل کرے، اور علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو پھیلانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ بالکل آج جو ہے نا خواتین کی تعلیم کے مسئلے پہ بات ہوتی ہے، جی ہوتی پوری دنیا میں ہو رہی ہے، جی اور مسلمانوں پر یہ اعتراض بھی ہے، لیکن مسلمانوں نے کبھی بھی خواتین کی تعلیم کو برا نہیں سمجھا۔ وہ جی یہ کہتے ہیں مخلوط تعلیم نہ ہو، جی عورت کو تعلیم دی جائے جس طرح کی تعلیم کی اسے ضرورت ہے، لیکن اس کا ماحول اتنا پاکیزہ ہو، وہ ماحول اتنا اچھا ہو کہ وہ خاتون ہر طرح سے امت کی ماؤں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے تعلیم حاصل کرے۔ واہ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ اپنے حجرے اور مسجد نبوی کے ماحول کو جس طرح پاکیزہ رکھا، جی یہ ہمارے گھروں، باقی یہ بات آپ نے درست کہی ہے کہ گھریلو زندگی تو چلتی ہی خاوند اور بیوی کے باہم اتفاق سے ہے۔ واہ بے شک یہ اختلاف رائے، دیکھیے اختلاف رائے کی گنجائش ہے، جی لیکن اس کو سلجھانا اور اس کو کسی ایک بات پر لانا، یہ میاں بیوی کے درمیان اگر اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، ایک دوسرے کا احترام ہوگا۔ دیکھیے فقہا نے بھی اور
محدثین نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن مجید کی روشنی میں خامند اور بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے لیے بالکل متعین کر دی. وہ بالکل ایک پورا نظام ہے، وہ ایک فہرست بنا لی جائے بے شک کہ خامند کے اپنی بیوی کے ذمہ حق کیا ہے کیا ہے، اور بیوی کے اپنے خامند کے ذمہ حق حق کیا ہے. کیا ہے. واہ. ٹھیک ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جی عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ہیں ان کے ذمہ. البتہ یہ کہا جی کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے، اور وہ درجہ حاصل یہ ہے کہ مرد کماتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے، اس خاتون کو گھر کی ملکہ بنا کے رکھتا ہے، اور اس کے لیے سارے پاپڑ پیل کر یہاں آ کر اس کو تو یہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ کا معنی، الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء کا معنی بھی یہی ہے جی کہ خامد مرد جو ہے وہ محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کے نظام کو چلاتا ہے، تو عورت کے ذمہ بھی وہی حقوق ہیں جو مرد کے ذمہ ہوں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سبحان. عورتوں کے بھی اسی طرح حقوق ہیں خامدوں کے ذمہ جس طرح خامدوں کے حقوق ہیں عورتوں کے جی ذمہ. تو یہ ایک بات تو قرآن مجید نے بھی بیان کر دی، جی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ گھریلو زندگی میں جی صرف حضرت عائشہ ہی نہیں، امہات المومنین بے شک ان کا کردار کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کس طرح اپنی جانیں نچھاور کی ہیں، اپنے جذبات کو قربان کیا ہے، حضور کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے بڑی سے بڑی جو ہے وہ قربانی دی ہے. یہی گھریلو زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. جی گھریلو زندگی میں یہ ہوگا تو گھر چلے گا، جی گھریلو زندگی میں یہ نہیں ہوگا تو روزانہ لڑائی ہوتی رہے گی، جھگڑا ہوتا رہے گا. اور پھر اگلی بات یہ مولانا کہ اگر خامند کی بیوی کے درمیان مفاہمت نہ ہو جی تو اس کے اثرات ان کی اولاد پر ہوتے اولاد پر، آنے والی نسل ہیں، آنے ساری والی نسل پر. بالکل پھر یہ نسل در نسل چلتی ہے، چلتی ہے. مزاج بن جاتا ہے، بالکل اور پھر اس کے نتیجے میں سارے خاندان جو ہیں وہ تباہی بربادی کا شکار ہوتے ہیں. آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہماری ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے امہات المومنین کے کردار کو مشعل رانی بنایا. جی اور میں ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ خود ہماری کوتاہی بھی ہے کہ ہم نے فضائل تو بیان کیے ہیں، جی مسائل بیان نہیں. مسائل نے بیان کی. مسائل کی طرف آنا چاہیے، یہ بتانا چاہیے کہ خاوند اور بیوی کی گھریلو زندگی کس طرح جی ایک گھر کو دنیا میں جنت کا نمونہ بنا سکتی. جی بالکل آپ نے جیسے فرمایا، میں نے بہت جگہ پہ یہ بات بھی کی ہے اور آج بھی یہ کروں گا، آج کی پوڈ کاسٹ کے اندر بھی یہ بات ضرور کروں گا کہ وہ میرا ایک ذہن ہے. میں اکثر علماء سے یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں پاکستانی حکومت کے ساتھ مل کر شادی کو رس ترتیب دینا چاہیے کہ جو بچی جس کی شادی ہو رہی ہے وہ معلمہ کے پاس، اور جس بچے کی شادی ہو رہی ہے وہ عالم مبلغ کے پاس جا کر شادی کورس پڑھے. وہ شادی کورس حکیموں والا نہیں، علماء والا، اس کو پڑھے. جیسا آپ نے فرمایا کہ مرد کے حقوق، خاوند کے حقوق کو الگ مرتب کر دیا جائے اور بیوی کے حقوق کو الگ مرتب کر دیا جائے، ان کو پڑھایا جائے، ان کے ٹیسٹ لیے جائے. تو جب یہ پڑھا دیا جائے گا، مسائل سمجھا دیے جائیں گے، سکھا دیے جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو خاموشی سے عمومی طور پر شادی ہو جاتی ہے، بچے کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جی میری بیوی کے حقوق کیا ہے، اب میری زندگی بدلنے جا رہی ہے، بیوی آ رہی ہے، بیوی کے آنے کے بعد میری ماں کے اب حقوق کیا ہے مجھ پر، اب جو گھر کے اندر بیٹھی میری بہن ہے اس کے اب حقوق میرے اوپر کیا ہے، اب میرے ابا نے جس نے ساری عمر میرے اوپر محنت کی ہے اب اس کا حق میرے اوپر کیا ہے. یہ معلوم نہیں ہوتا ہے، تعلیم کا فقدان ہے، کمی ہے، تو ہمارے ساتھ یہ مسائل بنتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ آپ کی رائے بہت بہترین رائے ہے، اور اگر اس رائے کو ہم اسی پارٹ کا حصہ بنا لیں، جو میرا ایک درد ہے کہ کم از کم اگر حکومت نہیں اس کام کو کرنا چاہتی تو میں اپنی عوام سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے بچے، جس بچے کی شادی آپ کرتے ہو، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو، اہتمام کرتے ہو، پورے خاندان کو بلاتے ہو، دوست احباب کو بلاتے ہو، یار 4 دن کے لیے، 10 دن کے لیے مسجد کے امام صاحب کے پاس ہی چھوڑ آئیں کہ بھائی ہر نماز کے بعد 10 منٹ امام صاحب کو دے. امام صاحب آپ اس کو صرف اور صرف بیوی کے حقوق یاد کرانے ہیں آپ نے. مولانا سنہری دور تو وہ تھا نا جی کہ جب مرد بھی اور عورتیں بھی دین کا علم حاصل کرتے تھے. کیا بات ہے، سنہری دور ہمارا وہی تھا. بے شک. پھر ہمارے اکابر علماء نے اس پر باقاعدہ کتابیں مرتب کر دی. جی بہشتی زیور
جی آپ دیکھیں کہ اسے بنیاد تو بنایا گیا ہے خاتون کو جی کہ عورت، لیکن اس میں مردوں کے مسائل بھی ہیں جی کہ نکاح اور طلاق کے مسائل کیا ہیں، گھریلو زندگی کے مسائل کیا ہیں، پردے کے حیا کے مسائل کیا ہیں، یہ سارے مسائل موجود ہیں۔ اسی طرح بہت سی کتابیں موجود ہیں۔ دیکھ جی، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو وہ تعلیم دلائے، وہ تعلیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی، بالکل ایسے جو علوم نبوت ہیں، جو علوم ورثہ، نبوت یہ جو ہم کہتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، جی یا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، جی انبیاء اپنے پیچھے درہم اور دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، جی ولیکن ورث العلم۔ تو اس علم سے کیا مراد ہے؟ اس علم سے وہی مراد ہے کہ جس علم کے ذریعے انہیں خدا کی پہچان ہو، بالکل اپنے الہ کی پہچان ہو، اپنے حقوق اور فرائض کے بارے میں ان کو علم ہو، تو وہ ہم نے دلا ہی نہیں رہے۔ بالکل یہ بات بھی اپنی جگہ پہ کہ شادی کورس جو ہیں وہ مرتب کرنے چاہیے، اور جو نکاح کی تقریبات آنے والی ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ بھیج دیا جائے ان کے گھروں میں، بھئی اس کو پڑھیں، جی یہ جو بچی ہے یہ بھی پڑھے اور یہ جو لڑکا ہے یہ بھی پڑھے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس طرح شادی کورس ترتیب دینے سے نہیں بات بنتی، ماں باپ اس طرف متوجہ ہوں، بچپن سے ہی جی اپنے بچوں کو دینی تعلیم کا ایک نصاب جو وہ پسند کرتے ہیں، بالکل ایسے ان میں مسائل بھی ہوں، عقائد بھی ہوں، احکام بھی ہوں، وہ تعلیم ہونی چاہیے۔ اس تعلیم کے بغیر تو بے علم نہ تواں خدا را شناخت، واہ کوئی بے علم آدمی جو ہے وہ اپنے خدا کو بھی پہچان نہیں سکتا۔ اور من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جی پہچانے تو صحیح اپنے آپ، بے وہ شک پہچان بڑی ضروری ہے، اور وہ پہچان علم سے ہوتی ہے۔ جی علم سے ہوتی بہت شکریہ مولانا آپ نے اس تھوڑے سے وقت کے اندر وہ موتی پروئے ہیں کہ جو میرے علم کے اندر بھی اضافہ ہوا اور سامعین اور سامعات کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا یقینی بات ہے کہ سامعین آپ نے اس پوڈ کاسٹ کو سنا اور میں آخر میں یہی کہوں گا وہ شان والی عظمت والی رفتوں والی ہماری ماں اگر آج بھی آپ عمرے پر جائیں تو ریاض الجنہ کے اندر استوان عائشہ پر بیٹھ کر دعاؤں کی قبولیت وہاں پر لوگوں کو مچھلی کی طرح پانی کے بغیر جیسے مچھلی تڑپتی ہے لوگوں کو روتا ہوا دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری اماں کی کیا عظمت ہے تب آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ حضور کا حضرت اماں کے ساتھ کیا تعلق تھا آج بھی اگر آپ دیکھیں وہ حجرہ جہاں پہ حضور مدفن ہے جہاں پر آپ کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں حضور پر وہ حجرہ حضور کی بیوی حضرت اماں عائشہ کا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ حضور کی اس زوجہ امہات المؤمنین میں سے یہ ہماری ماں کا رتبہ کتنا اعلیٰ ہے کتنا بلند ہے کتنی شان ہے کتنی عظمت ہے تو آج ہمارے ساتھ جڑے رہیے آپ انشاءاللہ بہت مفید بہت علمی پوڈ کاسٹ آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے یہ نظریات ہیں ہمارے آپ کی نظر کرتے ہیں تو آپ ان نظریات کو پش پش نہ ڈالا کریں حوصلہ افزائی کریں دیکھیے لوگوں کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کو شیئر کیجئے مجھے اور مولانا کو اجازت دیجئے زندگی باقی ملاقات باقی والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ